السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غلاموں سے۔ اگر آج کوئی غلامی کے خلاف کچھ کہتا ہے تو یہ اس کی خوبی نہیں، کیونکہ ساری مذہب دنیا اس سے بیزار ہو چکی ہے، مگر عملہ دوسری شکل میں غلامی کی بدترین مثالیں آج کل کی مذہب اقوام میں بھی موجود ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ آج ہر تعلیم یافتہ شخص غلامی کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر اس زمانے میں جب کہ غلام ذمہ داروں کے نزدیک ایسے ہی تھے جیسے ان کے مال مویشی اور ایک تاجر کے لیے مال تجارت، اس وقت غلامی کے خلاف آواز اٹھانا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ افلاطون جیسے عقل مند انسان نے اپنی مشہور کتاب میں غلاموں کا ذکر تک کرنے سے پرہیز کیا، بلکہ اس نے اپنے خیال کے مطابق یہ دنیا کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ اس میں ایک ایسی قوم تجویز کی جو غلاموں کی طرح ذلیل ہے۔ اسی طرح ارسطو جیسا عظیم الشان فلاسفر اپنے زمانے کے حالات سے اتنا متاثر نظر آتا ہے کہ بجائے غلامی کے خلاف آواز اٹھانے کے الٹا اس کی حمایت کرتا ہوا اسے نہایت مفید چیز بتاتا ہے۔ روئی امرا اپنے غلاموں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، اگر جہاں میں سے بعض مثلاً اور بینگر پالنی کا سلوک اپنے غلاموں سے اچھا تھا، روئی عام طور پر اپنے ذاتی فائدے کے لیے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، مگر غلام کی آزادی کے بعد بھی ان کے رواج کے مطابق مالک کا آزاد کردہ غلام پر حق باقی رہتا تھا۔ امریکہ میں ابراہیم لنکن نے غلامی کے خلاف آواز بلند کی اور وہ اپنی جدوجہد میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوا، مگر اس کی غرض غلامی کا مٹانا نہیں تھا۔ جیسا کہ وہ خود بیان کرتا ہے، اس کی اصل غرض یہ بھی تھی: میرا اصل مقصد اتحاد کو قائم رکھنا ہے، نہ کہ غلامی کو دور کرنا۔ اگر میں بغیر کسی ایک غلام کو آزاد کیے اتفاق قائم رکھ سکتا ہوں، میں ایسا ہی کرتا۔ برطانیہ میں عالمی ترقی کی وجہ سے سلطنت برطانیہ نے امریکہ سے بھی پہلے 1834 میں کروڑوں روپے معاوضہ دیگر غلاموں کو آزاد کروا دیا تھا۔ عیسائیت کی تعلیم میں غلاموں کی حمایت اور دلداری کے لیے کوئی اشارہ تک بھی موجود ہے۔ ہندو مت اور غلامی۔ ہندو مت میں غلامی کے لیے جواز موجود ہے۔ منو بھی، جو ہندو مت کے مشہور قانون ساز زمانے میں جاتے تھے، فرماتے ہیں کہ غلام 7 بنا پر بنایا جا سکتا ہے۔ غلاموں کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے وہ ایک مفصل ضابطۂ بھی تجویز کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک غلام جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا اور شودر آزاد کیے جانے کے بعد بھی غلامی سے الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی فطرت میں غلامی رکھی گئی ہے۔ یہودیت اور غلامی۔ یہودیت میں اگرچہ غلاموں کے لیے بہت کی رعایات رکھی گئی ہیں، مگر ایک غیر یہودی غلام کو عام طور پر آزاد کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ہدایت کی ہے کہ ایسے غلام کو مالک اپنی اولاد کے لیے بطور ورثہ چھوڑ جائے۔ اسلام اور غلامی۔ اس کے مقابلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک غلاموں سے کیا، اس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ایک طرف تو اپنے محسن سلوک کی ایسی تعلیم واضح اور مکمل دی ہے کہ ہر زمانہ اور پرہیز کی ضرورت کے لحاظ سے اس میں کسی جسم کی نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف عملی طور پر دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا کہ نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ واقعی میں آپ ہر رنگ میں ایک نرالی شان رکھتے تھے۔ آپ نے ایک ایسی قوم پر جو ہزاروں سال سے مظلوم اور غلام چلی آتی تھی ایسی شفقت فرمائی کہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا۔
دشمن بھی آپ کے اس سلوک کے معترف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلاموں نے سخت سے سخت تکالیف اٹھانا پسند کیا، مگر آپ سے ایک منٹ کے لیے جدائی گوارا نہ کی۔ غلاموں سے حسن سلوک کی مثالیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے غلام پر پشیتی کی۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں جب شکایت کی تو آپ نے ابو ذر سے فرمایا، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے تم کو ان فضیلت عطا کی ہے، اگر وہ تمہارے مزاج کے مطابق نہ ہو تو ان کو فروخت کر ڈالو۔ خدا کی مخلوق کو ستایا نہ کرو، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، ان کو اتنا کام نہ دو جو وہ کر نہ سکیں، اور اگر اتنا کام دو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ ایک شخص کی اسرار کے ساتھ پوچھنے پر حضور نے فرمایا، غلام کا قصور ہر روز 70 بار معاف کیا کرو۔ ایک دفعہ ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود، تم کو جس قدر اس غلام پر اختیار ہے، خدا تعالیٰ کو اس سے زیادہ تم پر اختیار ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو آن حضرت تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یا رسول اللہ، میں آپ نے اس غلام کو آزاد کیا۔ حضور نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش ذوق تم کو چھو لیتی۔ ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ خود تو سوار ہے مگر غلام پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ فرمایا، اس کو پیچھے بٹھا لو کیونکہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ ایک دفعہ زمبا نے اپنے غلام کو ناک کاٹ ڈالا۔ رسول کریم کو اب معلوم ہوا تو حضور نے غلام سے فرمایا، جا تو آزاد ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کس کا مولی کہلاؤں، یعنی میرا سرپرست اور مددگار کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول۔ چنانچہ جب تک حضور جیتے رہے اس کی امداد فرماتے رہے۔ جوانی میں انسان کا دماغ حکومت کے خیالات سے بھرا ہوتا ہے، مگر حضور نے 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ سے شادی کی اور حضرت ختیجہ نے اپنا سارا مال اور تمام غلام آپ کو سپر کر دیے، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمام غلام آزاد کر دیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور نے 33 غلام اور 11 لونڈیوں کو آزاد کیا۔ برطانیہ نے تو 18ویں صدی میں یہ قانون بنایا کہ جو غلام انگلستان کے ساحل پر اترے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ مگر نبی کریم نے 1300 سال پہلے اس قانون پر عمل کر کے دکھایا کہ جو غلام آپ کے ملک میں آیا آپ نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ جنگی قیدی۔ اسلام سے پہلے بلکہ آج تک جو ظالمانہ سلوک مذہب اقوام جنگی قیدیوں سے کرتی ہے وہ کوئی چھپی بات نہیں، مگر رسول کریم جنگی قیدیوں کو اکثر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے وقت تمام جنگی قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ قوم حزان کے 6000 جنگی قیدی جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے، تمام کے تمام بغیر کسی معاوضہ کے آزاد کر دیے گئے۔ بطور کفارہ غلاموں کی آزادی۔ پھر آپ نے کفارہ کے طور پر غلاموں کی آزادی کی راہ کھول دی۔ چنانچہ فرمایا، اگر غلطی سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالے تو غلام آزاد کرے۔ بیوی کو غلطی سے یا غصے میں اگر ماں کے بیٹھے تو غلام آزاد کرے۔ جو شخص روزہ رکھ کر توڑ دے وہ بھی غلام آزاد کرے۔ حضور فرماتے ہیں، سب سے پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر اسلامی حکومت کا آپ نے یہ فرض قرار دیا کہ صدقات کا ایک حصہ غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کرے۔ آزاد شدہ غلاموں کا درجہ۔ جہاں دوسری اقوام کو آزاد کرنے کے بعد بھی اسے ذلیل و حقیر بھی سمجھتی تھی، وہاں رسول کریم نے اپنے متبعین کو ہدایت کی
کہ جب غلاموں کو آزاد کرو تو انہیں اس صورت میں مت چھوڑو کہ لوگوں پر بوجھ ہو، بلکہ ان کی اس رنگ میں مدد کرو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور لوگوں کی نظروں میں کس طرح ذلیل نہ رہیں۔ چنانچہ حضور نے بہت سا مال اس غرض کے لیے خرچ بھی کیا، بعض لونڈیوں کو آزاد کر کے ان کے نکاح کا حکم دیا اور خود بھی اس پر عمل کیا۔ اپنے آزاد کردہ غلام زیر کو اپنی پھوپھی زاد بہن سے بیاہ دیا اور اس کے بیٹے اسامہ کو ایک فوج کا افسر مقرر فرمایا۔ حضور نے آقا اور غلام ہر دو کی ذہنیت کو اس طرح بدل دیا کہ غلام اپنے آپ کو غلام نہ بھیجیں اور آقا اپنے آپ کو سمجھ کر غلام پر کسی قسم کی فوقیت نہ رکھیں۔ غلامی پر فخر۔ حضور فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خدا کی راہ میں جہاد اور حج اور مال کے ساتھ نیکی نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ میں غلامی کی حالت میں ہی مروں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور غلاموں کو کس طرح اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے تھے۔